القرآن جب کرتی ہے تو قرآن بنتا ہے، وما ینطق عن الہوا جب کہتی ہے تو وہی بنتی ہے۔ تو کہا سنو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یا قول کا یا عمل کا۔ اب تو نے اسلام کو سمجھنا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے تمہارے سامنے محمد کو کر دیا ہے، اب اسے دیکھو، جو یہ کرے وہ اسلام، جس سے منع کرے وہ کفر ہے۔ تو اب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اسلام ہے جو نبی کرے۔ مجھے گفتگو آسان ہو گئی سمجھانی۔ تو لوگوں نے کہا نہیں ہم اللہ سے اب لے لیں گے، حضور بیچ میں سے نکالیے۔ وہ اللہ کے پاس اتنی تیزی سے جانا چاہتے ہیں کہ رستے میں کسی چوکی کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ جب تم سیدھا سورج کے پاس نہیں جا سکتے تو سیدھا سورج کے خالق کے پاس کیسے چلے جاؤ گے؟ لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدھا جانا ہے۔ میں نے کہا چلو سیدھا ہی چلتے ہیں، لیکن سیدھا ہم جا نہ پائے۔ ہوا کیا؟ ہم تلاش کرنے لگے کہ ہمیں اسلام مل جائے۔ کس سے پوچھیں کہ اسلام کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی لوگوں نے کہا کہ ہمیں حضور کی ضرورت نہیں ہے اسلام سمجھنے میں، ہمارے پاس قرآن ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، تمہاری آنکھیں ہیں؟ بولے ہاں ہیں۔ میں نے کہا لائٹ بند کروں تو دیکھ لے گا؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تیری آنکھیں تو صحیح ہیں۔ بولا لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے آج کے دور میں بھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو بات تو تیری واضح ہو گئی کہ تیری آنکھیں صحیح ہوں، چیز بھی سامنے پڑی ہو تو تو دیکھ نہیں پائے گا جب تک کہ بیرونی لائٹ نہ آ جائے۔ تیرے پاس قرآن بھی ہو، تیرے پاس عقل بھی ہو، تو قرآن سے صحیح سمجھ نہیں پائے گا جب تک محمد مصطفیٰ کا نور نہ ہو۔ تو ابھی نکلے گا نہیں، تو نبی کو چھوڑ کر کبھی کچھ حاصل کر نہیں پائے گا۔ میں توجہ لینا چاہوں گا تھوڑی سی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملے میں سنتا رہتا ہوں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تمہارے سامنے کہ ہم یہ نہیں کہتے، یہ سب کچھ کہتے ہیں لیکن تمہارے سامنے مانتے نہیں۔ کہتے ہیں حضور کی اب ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس کافی ہے، ہم قرآن پڑھ کر ہدایت لے لیں گے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، آج جتنا علم ہے اتنا علم امام بخاری کے دور میں نہیں تھا۔ میری بات بڑے دھیان سے سننا۔ امام بخاری ایک حدیث کے لیے کتنے چکر کوفے لگاتے تھے تمہیں پتہ ہی نہیں، مجھے مولوی بھی نہیں بتا سکتا۔ بصرہ کے چکر بتائے گا، کوفہ کے کتنے چکر امام بخاری نے لگائے یہ کسی مولوی کو بھی نہیں پتا، اس لیے کہ امام بخاری نے کہا میں نے اتنے چکر لگائے، مجھے یاد نہیں کہ کتنے لگائے۔ تو آج بخاری چاہیے تو انٹرنیٹ جا کے کھولیے، بخاری ڈالیے، ساری بخاری سامنے، تو کس کو یاد ہے پوری؟ آج امام بخاری کیوں نہیں پیدا ہو پا رہے؟ سعدی شرازی کیوں نہیں ہے؟ یہ لوگ کیوں نہیں؟ اگر تمہارے پاس علم بہت زیادہ ہے تو کیوں نہیں ہے؟ علم تو ہے، اب علم سینے میں نہیں آئے گا، کیونکہ تب عشق کا جلوہ تھا۔ اندھیرا ختم، تو جب اندھیرا ختم ہو چیز اندر آ جاتی ہے۔ اب من میں اندھیرا ہے اس لیے نور آ ہی نہیں رہا اندر۔ تو اگر علم کا نور چاہتے ہو تو محمد کے نور کو مانو، پھر یہ اسلام تمہارے من میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن کیا کروں، لوگوں نے سرکار کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ سرکار کے مقام کو سمجھتے تو مسلمان ہو جاتے، مسلمان ہوئے نہیں اس لیے کہ سرکار کے مقام کو سمجھا نہیں ہے۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ بک ہے انگلش میں لکھی ہے، اس کے ورڈز جو ہیں ISLAM یہ الفابیٹ ہیں۔ آپ کے پاس قرآن مجید ہوگا، الف با تا سا لکھا ہوتا ہے کالے حروف سے۔ الف با تا سا بذات خود کچھ نہیں ہے، یہ سیاہی کی شکلیں ہیں۔ روشنائی تھی کالے رنگ کی، میں نے روشنائی کو یوں کیا تو الف بن گیا، یوں کیا تو بے بن گیا، یوں کیا تو جیم بن گیا، یوں کیا تو دال بن گیا۔ اصل میں میرے پاس روشنائی تھی،
روشنائی کو میں نے جو پھیرا اس کی شکلیں بنتی گئی، الف با جیم، شکلیں بنتی گئی۔ اب میں نے کیا کیا کہ پورے صفحے سے روشنائی کھینچ لی۔ جب روشنائی کھینچی تو نہ الف رہا، نہ بے رہا، نہ جیم رہا، نہ دال رہا۔ خدا نے پیدا کیا سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو، پھر اس نور کی روشنی پڑی، کوئی نبی بنا، کوئی غوث بنا، کوئی کتب بنا، کوئی ابدال بنا، کوئی مومن بنا، کہیں زمین بنی، کہیں آسمان بنا۔ اسی لیے نبی کے وجود کو مدینے میں رکھا کہ میں نے ابھی زمین رکھنی ہے، تو یہاں رہ، اور جب اٹھے گا میں ہر شے اٹھا لوں گا۔ اب بتا، تو کہتا ہے کہ میں نبی کے بغیر علم سیکھ لوں گا، اسی لیے تمہیں نبی کے عشق کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ علم اگر پڑھتے نبی کی محبت سے تو اسلام سمجھ میں آتا۔ سب سے پہلا توحیدیہ تھا شیطان، خدا تعالیٰ کو بڑا مانتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اس کا امتحان تو ذرا لیں، تو اس نے توحید کا امتحان نہیں لیا، خدا نے تعظیم رسول کا امتحان لیا۔ خدا کو پتا تھا کہ اگر کہوں گا کہ اللہ کو سجدہ کر تو جلدی سے کر لے گا، اس کا امتحان وہ لو جہاں سے اس کو تکلیف ہو۔ اس لیے سنی فرض نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں کہ وہ کام کرو جس سے تکلیف ہو۔ سجدہ تو کرے گا خدا کو، تعظیم رسول کا مسئلہ ہے۔ لیکن میں ایک جملہ عرض کر جاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کچھ جملہ نہیں کہا، چپ رہے۔ اللہ نے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں کہوں روح پھونک لوں تو سجدے میں گر جانا۔ اللہ نے کہا میں بشر پیدا کرنے لگا ہوں مٹی سے، جب میں روح پھونکوں تو سجدے میں جھک جانا۔ فرشتوں کو جب رب نے آرڈر دیا تو وہ جھک گئے۔ شیطان کھڑا رہا، کہنے لگا کہ میں بشر کو اور مٹی سے بنے ہوئے کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ جملہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب ذرا توجہ رہے، دو گروپ بن گئے، ایک فرشتوں کا گروپ اور ایک شیطان کا گروپ۔ فرشتوں کے گروپ نے نبی کو بشر نہیں کہا، حالانکہ رب سے سنا تھا۔ فرشتوں کے گروپ نے نبی کو مٹی نہیں کہا، حالانکہ رب سے سنا تھا۔ تو فرشتے سمجھ گئے تھے کہ رب جو چاہے کہتا ہے کہتا رہے، وہ رب ہے، یہ اس کا بندہ ہے۔ خالق جو کہتا ہے کہتا رہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ تو فرشتوں نے نہ بشر کہا نہ مٹی کہا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ سنو، وہ کرو جو رب کہتا ہے۔ شیطان کے گروپ نے کہا وہ کہو جو رب کہتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ فرشتوں کے گروپ نے کہا کہ وہ کرو جو وہ کہتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ وہ کہو جو رب کہتا ہے۔ تو اب فرشتوں کے گروپ نے کبھی بھی نبی کو بشر نہیں کہا، اور نہ ہی نبی کے چاہنے والوں نے نبی کو بشر کہا، اس لیے کہ رب چاہے جو کہے۔ لیکن شیطان کے چاہنے والوں نے نبی کو مسلسل بشر کہا۔ ایک دور آیا، سورہ مومنون اتری۔ سورہ مومنون میں خدا نے ذکر کیا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کو کافر جماعت نے اس قوم میں سے یہ کہا کہ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرًا، یہ کچھ نہیں ہے مگر بشر، يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر فضیلت چاہتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت سن لی؟ میری ذرا سنو۔ رب نے بشر کہا تھا بتلانے کے لیے، سلسلہ چلتا رہا، شیطان نے وہ جملے دہرائے، اب کافروں نے بھی وہ جملے دہرائے۔ لیکن یہ جملہ سن لیجئے، رب نے کہا کہ کافروں نے کہا، کیا کہا یہ بعد میں بتلایا۔ پتا چلا کہ رب کچھ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو انہوں نے جو کہا ہے وہ میں بعد میں بتلاؤں گا، پہلے یہ بتلا لوں کہ یہ کہنے والے کون ہیں۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کافروں نے کہا کہ نبی بشر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب نے بتلا دیا کہ کفر کا اثر یہ ہے کہ زبان سے بشر نکلتا ہے،
یہ کفر کا اثر ہے. پہلے عقیدہ خراب ہوگا تبھی منہ سے ایسے گھٹیا لفظ نکلیں گے. اور یہ کیوں نکلیں گے؟ یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتے ہیں کہ نبی ہم سے افضل نہ ہو جائے. یہ افضل ہونا چاہتا ہے، اس کا درجہ کم کرو، اس لیے اسے بشر کہو. تو بشر کہنے والوں کی لاجک یہ ہے کہ نبی کی فضیلت ثابت نہ ہو جائے. تو اب تم سمجھ لینا، جو بھی نبی کو یوں جملے کہنے لگ جائے تو اب سمجھ جاؤ کہ وہ نبی کو افضل ہونا نہیں مانگتا. اور یہی میں نے اسٹڈی کی، جتنے بھی لوگ یہ جملے بولتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اقرار کرنے سے تو بڑا ہی ڈرتے ہیں. بولیں گے عمل کرو.